بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید کرتا ہوں جی آپ ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا وقف کا بیان۔ کس کا بیان؟ وقف کا بیان ہم نے پڑھا تھا۔ تو وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ جہاں وقف ہوگا وہاں آواز اور سانس کو ختم کر دیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش تینوں کلیئر ہو گئی۔ زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی۔ دو زیر اور دو پیش کی تنوین کو وقف میں سے ساکن کر دیں گے، وقف میں سے ساکن کر دیں گے۔ یعنی کہ 6 حرکات تھی ہمارے پاس، زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی تنوین، ٹھیک ہے۔ 6 میں سے 5 جو ہیں وہ ساکن ہو گئی، یعنی کہ زبر بھی گئی، زیر بھی گئی، پیش بھی گئی، دو زیر اور دو پیش بھی وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، چاہے وقف ہو عارضی ہو یا جو ہے وہ سکون اس کا اصلی ہو، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے کون سی حرکت بچ گئی ہمارے پاس؟ دو زبر کی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف میں بدل دیں گے، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف میں بدل دیں گے۔ مثال ہم نے پڑھی تھی الفا فن، اور جب اگر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے الفا فا، ٹھیک ہے۔ اور اوپر والی مثالیں جیسا کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، زیر ساکن ہوگی، ٹھیک ہے، زبر آئی وہ بھی ساکن ہوگی، پیش آئی وہ بھی ساکن ہوگی، دو زیر دو پیش بھی ساکن ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے پڑھا تھا کہ گول تا کو وقف میں کس میں بدل دیں گے؟ ہاں میں بدل دیں گے۔ گول تا کو وقف میں ہاں میں بدلیں گے، لیکن یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ گول تا کو، ایسے والی تا کو نہیں بلکہ گول تا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جیسے یہ لفظ ہے قوتن، تو اگر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے قوہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی گول تا یہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ ہاں میں، جیسا کہ القاریۃ ملقاریہ، ٹھیک ہے، وہ تا تھی وہ ہاں میں بدل گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور یہ صورت جو ہے وہ ہم نے ریوائز کی تھی۔ اس کو ایک مطلب پھر ریوائز کر لیں صورت، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اسی کو کرنا ہے ریوائز آج، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی جو ہے نا مرضی اسی طرح کر لیتے ہیں۔ آج پچھلے والی جو پڑھی ہیں اس سے بھی ساتھ کر لیتے ہیں، ساتھ اس کو کر لیتے ہیں۔ جی کہتے ہیں کہ حمزہ وصلی، حمزہ وصلی، اس سے پہلے آپ نے حمزہ سے واقف ہے آپ کہ الف خالی ہو الف ہی پڑھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حمزہ جو ہے نا وہ جو ہم نے الف سے یا تک پڑھے تو اس میں بھی علیحدہ سے حمزہ، اس کا اپنا جو ہے وہ سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر ایک چیز نئی آ گئی ہے، نہیں تو نہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے، وقف اور وصل آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ وصل سے ہی حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وقف رکنا اور وصل ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں حمزہ وصلی ما قبل ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے، ما قبل ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں، تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں، اور حمزہ وصلی ہمیشہ کلمے کے آغاز میں آتا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں، یعنی کہ لفظ کے آخر میں تنوین آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور حمزہ وصلی ہمیشہ کلمے کے آغاز میں آئے گا، تنوین آخر میں آئے گی اور حمزہ وصلی آغاز میں آئے گی۔
जी कहते हैं कि अगर मिलाकर पढ़ें तो तनवीन के नून को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख देंगे, एक छोटा सा नून लिख देंगे। इसको नूने कुतनी कहते हैं। जी हमजा वसली माकबल मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है। तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में और हमजा वसली हमेशा कलमे के आगाज में आता है। तो कहते हैं अगर मिलाकर पढ़ें दोनों को, ठीक है, यानी कि तनवीन को भी और हमजा वसली को भी, तो तनवीन के नून को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख देंगे। इस नून को क्या कहते हैं? नूने कतनी कहते हैं जी। ठीक हो गया जी। कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं जी, फिर उम्मीद करता हूं कि आपको मजीद आसानी हो जाएगी, समझ आ जाएगी इस चीज की। जी पहला लफ्ज हमने क्या लिखा है? कदीर। ठीक है जी। वक्फ की सूरत में पेश क्या हो गई है? साकिन हो गई है। ठीक हो गया जी। अगला लफ्ज क्या है? अल्लज़ी। अल्लज़ी पढ़ लें। दो अलग अलग कलमे आ गए, एक हमारे पास आ गया कदीर। अल्लज़ी। ठीक है। ये वक्फ की सूरत में, ये किस सूरत में है? वक्फ की सूरत में। अगर हमने वक्फ किया तो हमने इसको पढ़ा है कदीर अल्लज़ी। जी अब इसकी ओरिजिनल की तरफ आते हैं कि ये लफ्ज क्या था। जी कहते हैं हमने पढ़ा है कि तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में है। तो देखिएगा आखिर में, और ये इस लफ्ज पर नहीं, जहां पर भी आप देखेंगे ना तनवीन हमेशा कलमे के आखिर पर आएगी। तनवीन हमेशा कलमे के और हमजा वसली, ये जो हमजा है ना, ये हमजा कौन सा है? वसली है। तो कहते हैं कि ये हमेशा कलमे के आगाज में आएगा। तो देखिएगा कलमे के आगाज में आया हुआ है। ठीक है जी। तो कहते हैं कि अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन के नून को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख देंगे। ठीक है जी। अब नून कैसे आएगा? अब देखिएगा, एक मिनट इसको भी रेज करते हैं, फिर लिखने के बाद जी ऊपर क्या लिखा हुआ है? कदीरुन। नीचे क्या लिखा हुआ है? कदीरुन। ठीक है, हमने वो पढ़ा था दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में एक नून साकिन होता है, तो ये वही जो साकिन। ठीक है, लफ्ज दोनों एक ही है, सेम है ना। तो इधर इन्होंने क्या किया है? नून को अंडरस्टूड कर दिया है और ऊपर तनवीन के अंदर इसके कर दिए। ठीक है जी, दोनों को एक ही साउंड आ रहा है। ठीक है जी। अब ये जो छोटा सा नून आ रहा है, कहते हैं अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो ये छोटा सा नून आ जाएगा। तो ये अब इसको जब खोला, इस नून को खत्म किया। ठीक है जी। पीछे लफ्ज क्या बच गया? कदीर। ठीक है, नून तो खत्म हो गया तनवीन। अब ये छोटा सा नून इधर आ गया। अब हम इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कदीरुनिल्लज़ी। समझ आ गई? एक दो मिसालें और देते हैं, फिर आसानी हो जाएगी। कदीरुनिल्लज़ी। ठीक हो गया जी। जी पहला लफ्ज क्या है? खैरन। या साकिन उससे कबल जेर, या लीन हो गई। या साकिन उससे कबल जबर, तो या लीन हो गई। या साकिन और उससे कबल जेर हो तो या मद्दा हो गई। ठीक हो गए? इस ये हमने पढ़ा है खैरन।
اگلا لفظ ہے الوصیۃ، الوصیۃ، تو سیم اسی پیٹرن میں آپ اس کو اگر لیں تو خیرن، ٹھیک ہے جی، اوپر بھی خیرن اور یہ بھی خیرن، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ نون ختم ہوا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ادھر آ جائے گا. جی خیرن الوصیۃ. اب یہ پریشانی تو نہیں بن رہی کہ یہ نون کدھر سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اکثر اگر ہو سکتا ہے شاید آپ نے قاری حضرات سے کسی مجمع میں یا کسی محفل میں سنا ہو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے نا، کچھ احباب قاری حضرات وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ نون کہاں سے لاتے ہیں، حالانکہ نون بظاہر کوئی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں نا تلاوت قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، حالانکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو وہ حقیقت میں کیا ہے، وہ دیکھیں آخر میں اس کے ہے قل هو اللہ احد. تو وہ تو کل ہم نے پڑھ لیا کہ وقف کی صورت میں دو پیش کیا ہو جائیں گی، ساکن ہو جائیں گی. تو قل هو اللہ احد، اب اس کو ہی لیں جی، کیا لفظ ہے احد، احد، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور اوپر والا بھی لفظ کون سا ہے، اوپر بھی احد اور نیچے بھی احد، ٹھیک ہے جی. اور آگے لفظ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد. جی تو یہ نون ادھر آ گیا، یہ سیم اسی طرح کی کنڈیشن ہے. جب میتھ میں آپ بریکٹ بند ہوتی ہے تو کنڈیشن اور ہوتی ہے، اور جب بریکٹ کھلتی ہے تو کنڈیشن ہو جاتی ہے نا، ٹھیک. ہاں میتھ ہے تو میرا ویک ہی، لیکن چلیں تھوڑا سا اس کا ہے کہ وہ سیم اسی طرح پیٹرن ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو ہے نا تنوین کھلی ہے، ادھر بریکٹ کھلتی ہے اور یہاں پر تنوین کھلی ہے، تو احدن ہو گیا. اور یہ نون ادھر سے اٹھایا اور ادھر آ گیا، اس کو نون قطنی کہتے ہیں. اور ملا کر پڑھنے سے ہم نے قاعدہ پڑھ لیا حمزہ وصلی ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس الف کو ہم حمزہ کو ہم نہیں پڑھ رہے، نون کو ڈائریکٹ کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، لام کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو ہم پڑھیں گے اس کو احد اللہ الصمد، ٹھیک ہو گیا جی. یہ چھوٹا نون جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا. اور بھی مثالیں ہیں اس کی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیا ہوگا. اگر کہتے ہیں تو میں ایک آدھ مثال اور جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں. جی فخوراً، الذین فخوراً، الذین، جی اب یہ تنوین کھلے گی، یہ کنڈیشن بن گئی فخوراً. اور آگے لفظ وہی ہے الذین، جی اب یہ نون اب جب ختم ہوا ہے تو دیکھ لیں اب اس کی ادھر کنڈیشن کیا تھی اور ادھر کیا رہ گئی ہے، کیونکہ ادھر ہم نے وہ تنوین کو کھول دیا تھا، لفظ وہی آ گیا. جب نون ادھر سے سکپ ہوا تو اس کی پیچھے کنڈیشن وہی ہے جو ادھر بنی تھی، ٹھیک ہے. یہ را کے اوپر زبر ہی آئی، اب یہ نون ادھر آ گیا اور اس کو نیچے زیر دیں گے. اب اس کو پڑھیں گے فخوراً الذین، فخوراً الذین،
ठीक हो गया जी। इस नून को नूने कुतनी कहते हैं, इस नून को नूने कुतनी कहते हैं जी। ठीक हो गया जी। ये हमारा तकरीबन वक्फ का जो बयान था, सबक था, वो हमारा जो वो क्लियर हो गया है। हमजा वसली माकबल मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है। तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आती है और हमजा वसली कलमे के आगाज में आता है। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन के नून को, क्लियर हो गया इधर के तनवीन के नून को, तो तनवीन जब खुली तो नून हमारे सामने आ गया। ठीक है जी। तो ये वो जो हमने पहले असबाक में पढ़ा था ना कि दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और तनवीन में एक नून साकिन होता है, तनवीन में एक नून साकिन होता है जिसकी वजह से गुन्ना किया जाता है। वो जो साकिन होता है वो आज खुलकर आपके सामने आ गया। वो किधर साकिन होता है, उस वक्त हमने टच नहीं किया था क्योंकि उस वक्त अर्ली जी चीज थी, हमने जो सबक का वो मेथड था उसी के मुताबिक हमने उधर डील किया। अब जब हमारे सामने आया तो क्लियर हो गया कि तनवीन में जो एक नून है वो साकिन होता है। वो नून आज हमारे सामने आ गया और उस नून का नाम भी हमारे सामने आ गया कि इसको नूने कुतनी कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन के नून को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख देंगे, इसको नूने कुतनी कहते हैं। व्हाट्सएप या फेसबुक के अंदर या किसी जगह पर भी आप सर्च मारे ना, अगर जो है ना वो कारी हजरात, अक्सर कारी जो है ना वो सूरत इखलास पढ़ते हुए ना कुल हुवल्लाहु अहदु लिल्लाहुस समद, ठीक निल्ला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो पढ़ेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि नून कहाँ से आया है। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। सूरतों को रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, मिन पर इख्फा करें थोड़ा सा लुत्फ लेकर, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा
اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد فی کے تھوڑا سا یا مدہ ہے فی جیدہا جیدہا حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا ٹھیک ہو گیا جی اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مالک ہمارا یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں مالک میں بھی سیکھنے والا ہوں مجھ سمیت ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے ایک ایک حرف کے تصدق سے مالک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما جو بیمار ہیں گھروں کے اندر ہیں اسپتالوں کے اندر ہیں مالک سب کو شفاء کلی عطا فرما جن کے والدین عزیز و قربا دنیا سے چلے گئے خصوصاً میں اپنے والدین کے لیے مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی قبور کو بکائی نور بنا دے اور سب سے بڑھ کر میرے سونے کملی والے آقا کی پہچان آقا کی شفاعت نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ